بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہمارا گاؤں کے عنوان سے، آج ہمارے گاؤں کا جو انتخاب ہے وہ ہے ضلع گجرات تحصیل کھاریاں کا بڑا اہم ترین گاؤں موہری شریف۔ کھاریاں لاری اڈے میں جب آپ پہنچیں تو یہاں سے لیفٹ ڈنگا روڈ ہے، ڈنگا روڈ پہ چڑھ جائیں۔ ڈنگا روڈ پہ یہ فلائی اوور آپ کراس کریں گے۔ فلائی اوور کراس کرنے کے بعد ڈنگا روڈ پہ آپ تقریباً 2 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد موری چوک آ جائے گا۔ یہ موری چوک جب آپ پہنچیں گے، یہ موری چوک ہے۔ موری چوک سے رائٹ مڑنے والا جو روڈ ہے اس پہ آپ چلیں گے تو یہ موری روڈ کہلاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر سفر کا ہے موری شریف کا۔ نہایت ہی دلکش سڑک ہے، یہاں پر صاف ستھرا روڈ ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف کافی دور تک آبادیاں ہیں، پھر آگے جا کے کہیں آبادی ہے، کوئی گاؤں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی رستے میں آتے ہیں۔ بڑا ہی دلکش سفر ہے یہاں کا۔ یہاں دونوں طرف ہریالی ہے، قریب ترین پہاڑ ہیں۔ اس کے روڈ کے دونوں طرف تقریباً آبادیاں ہیں، کچھ گاؤں بھی رستے میں آتے ہیں۔ یہ عالم پور گوندلاں گاؤں ہے، یہ بھی اس کے رستے میں آتا ہے۔ پھر آگے آپ سفر کریں گے تو تقریباً ساتھ ساتھ پہاڑ بھی چل رہا ہے، کچے پہاڑ ہیں۔ یہ پٹھوار ہے، پٹھواری علاقہ ہے۔ بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں، روڈ کے دونوں اطراف ہریالی ہے، سبزہ ہے، درخت ہیں، کچھ لہلہاتے کھیت ہیں، گاؤں ہیں ظاہر ہے آس پاس، تو یہاں مال مویشی بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کوٹھا گاؤں ہے، اس کو جب آپ کراس کریں گے تو آگے سفر تھوڑا رہ جاتا ہے، لیکن انتہائی خوبصورت سفر ہے یہ۔ یہ کچھ سڑکیں اس سے جدا ہوتی ہیں، لیکن مین شاہراہ یا مین روڈ جو ہے وہ یہی موری روڈ کہلاتا ہے، جو نہایت ہی کشادہ ہے۔ آپ گاڑی پہ آئیں یا موٹر سائیکل پہ آئیں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ رات دن روڈ جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ آ جا رہتی ہے، کوئی ہلکی پھلکی یا بھاری ٹریفک نہیں، ہلکی پھلکی ٹریفک جاری رہتی ہے یہاں پہ، کیونکہ آبادیاں بہت ہیں۔ یہ موری شریف شروع ہو گیا ہے۔ موری شریف کا خاص مقام یہ ہے کہ یہاں پر اہم مقام دربار شریف ہے، درگاہ ہے یہاں پہ۔ خواجہ معصوم صاحب جو بڑے خواجہ صاحب تھے، خواجہ نواب الدین صاحب، ان کی درگاہ ہے۔ یہ آپ ان کی درگاہ کے پاس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلند و بالا جو عمارتیں ہیں، کیونکہ یہاں کا جو گراؤنڈ لیول ہے وہ تقریباً پہاڑی ہی ہے، کہیں پہ رستہ اونچا ہے، کہیں پہ نیچا ہے، کیونکہ آبادیوں سے پہلے یہاں پر پٹھوار ہی تھا، کچے پہاڑ تھے یہاں پہ۔ یہ موری شریف کے انٹر ہونے سے پہلے دربار شریف آتا ہے۔ دربار شریف جب آپ کراس کریں گے اس کے بعد ایک موری شریف کا جو چوک ہے، جو موری شریف کے اندر ہے یا اڈا کہہ لیں،
جس پہ اکثر بیشتر رکشے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں سے کھاریاں جانا ہے یا اور کسی طرف آپ رکشہ لے کے جانا چاہیں تو وہاں سے رکشے مل سکتے ہیں۔ یہ جو اڈا ہے رکشہ سٹینڈ جسے کہتے ہیں، اس کے بھی دونوں طرف سڑکیں نکل جاتی ہیں۔ ایک موری شریف کے اندر سے جو ہے گلیاں ہیں اس طرف چلی جاتی ہے، ایک بار بار کی جو وادی ہے بار کی اس طرف جو ہے سڑک جا رہی ہے۔ اس سڑک پہ گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، سول ہسپتال جسے کہتے ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول ہے لڑکوں کا، اس کے علاوہ گرلز ہائی اسکول بھی ہے۔ تو یہ ایک اپنی مثال آپ ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، یہ صاف ستھری یہاں پر گلیاں ہیں۔ یہاں پر جو آبادی ہے وہ انتہائی خوشگوار آبادی ہے، بہت بہترین بنے ہوئے یہاں پر مکان ہیں، کہیں پہ کشادہ گلیاں ہیں، کہیں پہ تھوڑی تنگ گلیاں ہیں، لیکن گاؤں کا وہی سسٹم ہے، اونچے نیچے جو ہے وہ گلیاں گھر آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ کچھ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ یہ گاؤں ایک پہاڑی سلسلے میں ہی ہے۔ یہاں پر کچھ پہاڑی نمائی ہے، کچھ گاؤں کی گلیاں جو ہے وہ ہائٹ پہ ہیں، کچھ انتہائی جو ہے وہ نیچی جا کے ہیں، اس لیے پھر اس گاؤں میں محلوں کا نام رکھا ہوا ہے، یہ شمالی محلہ ہے، یہ مغربی محلہ ہے، یا یہ نیچے والا محلہ ہے، یا اوپر والا ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ راجہ برادری ہے، اور اس کے علاوہ باقی برادریاں بھی، باقی قومیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ گلیاں اور نالیوں کا بڑا ہی صاف ستھرا یہاں کا نظام ہے، گلیاں زیادہ تر پکی ہیں، یہاں کی مسجدیں بڑی ہی خوبصورت اور بڑے ہی پیارے انداز میں یہاں کی مسجدیں ہیں۔ گلیوں کا جو سسٹم ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے، زیادہ تر گلیاں تو پکی ہی ہیں، بلکہ اکثر بیشتر کارے گاؤں کی گلیاں جو ہے وہ پکی بنی ہوئی ہیں۔ ان میں اگر آپ بارش میں بھی یہاں آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بارش میں بھی آپ آرام سے ایزیلی چل سکتے ہیں، آپ اگر گاڑی پر ہیں تب بھی، اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں تب بھی، گلیوں کا نظام بڑا بہترین بنا ہوا ہے۔ یہاں پر کم و بیش جو ہے وہ 7-8 مسجدیں ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے بااخلاق ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، کوئی بھی یہاں آ کے ٹھہرے تو اس کی کافی حد تک کیئر کرتے ہیں۔ یہ کچھ گلیاں تو جو ہے آپس میں ملا کے اوپر سے چھتی ہوئی ہیں، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ گھر جو ہے انہوں نے اوپر سے جو ہے وہ گلی کو بند کیا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے وہ تقریباً چھت جسے کہتے ہیں چھت ہی بنی ہوئی ہے گلیوں میں۔ کچھ گلیاں جو ہیں وہ بہت ہائٹ پہ ہیں، ان سے آپ اترتے چلے جائیں گے، آپ یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ کچھ گلیاں بالکل نیچے جو ہے وہ جا کے ان کی ہائٹ نہیں ہے، وہ گہرائی میں جا کے ہیں۔ بالکل یہ کہہ لیں کہ کچھ یہاں پر ایسے مکان ہیں جو آپ یہ
محسوس کریں گے کہ یہ بڑے قدیم زمانے کے ہیں، اور کچھ مکانات جو ہیں وہ بالکل نئی طرز پہ بنائے گئے ہیں، یعنی وہ آپ یہ کہہ لیں بھئی کوئی نیا جدید ان پہ جو ہے وہ ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہر طرح کی آبادی، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یہ یہاں کا تقریباً مین بازار ہے۔ اس مین بازار میں جب آپ چلتے ہیں تو یہاں جو محلوں کے نام ہیں اس طرف آپ یعنی جنوبی محلہ، غربی محلہ، تو اس طرح آپ ان میں چھوٹی گلیوں کی مدد سے چلے جائیں گے۔ یہاں پر کافی حد تک شاپیں ہیں، دکانیں جو ہے وہ چھوٹی گلیوں میں بھی ہیں، اس مین بازار میں بھی ہیں۔ اس مین بازار کا بھی جو سسٹم ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، آپ ایک طرف سے ہائٹ ہے، ایک طرف سے آپ گہرائی میں چلتے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ مکانات کی جو چھتیں ہیں وہ بعض مکانوں کی کے فرشوں کے برابر ہیں، یعنی اتنی ہائٹ ہے کچھ محلوں میں، کچھ گھروں میں، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلہ تھا یہاں پر، اب بھی پہاڑی ساتھ قریب ہے، تو آبادی سے پہلے بھی یہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ تھا، یہ ایک پہاڑ پر ہی آبادی بنی ہوئی ہے۔ قدیم زمانے کا یہ بڑا ہی عظیم جو ہے وہ گاؤں ہے۔ یہاں پر پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ سکول جنہیں کہتے ہیں، پرائیویٹ سکول بھی ہیں یہاں پر، اور اچھا ہی ان کا بھی نظام ہے۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں طرف سے گلی کو برابر کر کے، اگر دونوں طرف ایک ہی ملکیت ہے تو وہ چھتی جاتی ہیں گلیاں، اور وہ آپ ایسے ہی محسوس کریں گے جیسے ہم کسی مکان کے نیچے سے گزر رہے ہیں، لیکن بیسک وہ گلی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کسی غار میں سے گزر رہے ہوں،